السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید اور میں ہوں اسرا حق۔ ناظرین، اس ہفتے کے رائٹس واچ میں ہم بات کریں گے ملک میں جو بڑھتے ہوئے مذہبی انتہا پسندی کے واقعات ہیں، جس کے نتیجے میں ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا شکار بن کے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے سوات کے علاقے مدین میں بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک شخص کو لوگوں نے توہین مذہب کے مبینہ طور پر الزام لگا کر پتھر اور ڈنڈے مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی، اس میں ابھی تک تقریباً 40 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس میں 2500 سے زیادہ ایسے لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جن کو کہا گیا ہے کہ وہ نامعلوم افراد ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اسی طرز کا ایک واقعہ سرگودا میں آیا، اس میں پولیس نے جو شخص تھے نذیر مسیح ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دن کے بعد اس واقعے کے اپنی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی اس صدمے کی وجہ سے ان کی جو بیگم تھی، ان کی جو وائف تھی، وہ بھی جو ہے وفات پا گئی۔ اور یہ واقعات جو ہیں وہ ایک تسلسل سے جاری ہیں، لیکن جو سرگودا واقعہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس نے کافی سارے لوگوں کو اریسٹ کیا، لیکن ابھی حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں پیٹر جیکب صاحب، جو کہ سینٹر فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور مائنورٹیز رائٹ کے حوالے سے کافی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو سرگودا انسیڈنٹ ہے اس کے بہت سارے جو ایکیوزڈ ہیں ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو بیل پہ رہا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سرگودا میں جو 40 لوگ نامینیٹ کیے گئے تھے ایف آئی آر میں، ان میں سے بیشتر ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں، اور جو جڑامالہ کا کیس ہے اس میں 180 گرفتاریاں ہوئیں پولیس کے مطابق، اور پھر اب کوئی 16-17 لوگ جو ہے وہ رہ گئے تھے جو گرفتار نہیں ہوئے، اور باقی نئے کچھ لوگ ان کو ضمنی بیانات کی بنیاد پر کچھ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ لیکن یہ کیوں ضمانتیں ہوئیں، عدالت نے کیوں اس طرح سمجھا؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ ملزمان وہ کم سن تھے، 18 سال سے کم تھے، اس وجہ سے عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی، اور دوسرا یہ کہ کئی افراد کے نام جڑامالہ میں کیونکہ 26 ایف آئی آرز ہوئی تھیں، تو اس میں ایک سے زیادہ ایف آئی آر میں ایک شخص کا نام تھا اور وقوع کا وقت مختلف تھا، تو اس بنیاد پر بھی تو تفتیش کا جو معیار ہے وہ اس پہ یقیناً بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ ابھی کلپ دیکھا۔ اب جب اے ٹی سی نے جب اپنا کورٹ آرڈر ایشو کیا تھا تو اس میں یہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ وٹنسز نے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے جو پرپیٹریٹرز تھے، مینلی جو پرائمری اکیوز تھے ان کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، لیکن کیونکہ وٹنسز یہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ کون آدمی جو یہ پرپیٹریٹر ہے ان کا کیا رول تھا اس انسیڈنٹ میں، اس بیسس کے اوپر ان کو بیل دی گئی تھی۔ ساتھ ساتھ میں آپ نے سیالکوٹ لنچنگ انسیڈنٹ بھی دیکھا تھا، یہ بھی پاکستان کی ایک تاریخ میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جس کے اندر ایک سری لنکن فیکٹری ورکر پرینتا کمار کو دن دہاڑے ایک بہت بڑے ایک ہجوم نے ان کو لنچ کیا تھا فالس بلاسفیمی ایکوزیشنز کے اوپر۔ اب اس کیس کے اندر آج تک صرف آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی، ہم نے سب نے دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ اس کے اندر کیا تعداد تھی لوگوں کی، اور آج تک صرف 12 لوگوں کو سزا سنائی دی گئی ہے۔ موب وائلنس کے واقعے کے بعد لوگوں کو سزائیں دینے کے حوالے سے پروسیس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کو، اور جو پولیس کا جو رول ہے اس ساری انویسٹیگیشن میں اور ایویڈنس کلیکشن میں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق آئی جی پنجاب اور اسلام آباد اور موٹر ویز پولیس کلیم امام صاحب کو، جو کہ پولیسنگ پہ اور لا انفورسمنٹ پہ ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے جو مضامین ہیں وہ پاکستان کے موقر ترین جریدوں پہ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا۔ فرحاد صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی موب لنچنگ کے، جس طرح ہم بات کر سکتے ہیں سیالکوٹ کا پرینتھا کمارا کا کیس، اور اس کے علاوہ جو کوٹ رادھا کشن میں ہوا تھا شمع مسیح والا کیس، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سزائیں دی گئی، سزائیں انشور ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب سزائیں دی جاتی ہے تو اس سے ایک ڈیٹرنس پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمیں موب لنچنگ کے حوالے سے وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ پیدا ہوتی دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہ وجیلانٹے جسٹس کا سب سے بڑا جو سبجیکٹ آج اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی کوزیشن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے،
व्हाट आर द बेसिक कॉजेज के जिसकी वजह से लोग मॉब लिंचिंग की तरफ जाते हैं और वो खुद एक इंसाफ अपना यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं एट द स्पॉट। और इसका क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमें जड़ा वाले केसेस के हवाले से हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उन लोगों को, इसी तरह और केसेस से, जैसे आपने प्रियंका वाले केस की बात बताई, तो इसमें इसका एक रूट कॉज एक बहुत बड़ा जो मुझे स्टडी करते हुए मिला वो ये है कि एक आम आदमी का जुडिशल सिस्टम पे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे, वर्किंग ऑफ प्रोसिक्यूशन पे एक एतमाद, जुडिशल सिस्टम पे अगर उसका एतमाद उठ जाए तो फिर वो कोशिश करता है कि वो खुद चार्ज भी फ्रेम कर ले मौके पे, एविडेंस भी वो खुद रिकॉर्ड कर ले और जजमेंट भी वहीं पे करके और उसको एग्जीक्यूट भी कर दे। तो इसमें एक अहम जूस ये भी है कि जो सज़ाएं हुई उन केसेस को संगीन समझते हुए हाईलाइट ही नहीं किया गया। एक आम आदमी को ये पता ही नहीं कि प्रियंका के केस में कितने लोगों को कैपिटल पनिशमेंट हुई, कितने लोगों को साइड लाइन पे पनिशमेंट्स हुई। इसी तरह जड़ा वाले केसेस की प्रोसीडिंग, तो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बदएतमादी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि एक आम आदमी तक वो सज़ाएं और उन जजमेंट्स के हवाले से एक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं होती। और इसमें मैं ये भी इसको समझता हूँ कि जो हमारा मीडिया का किरदार है वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहा, लेकिन अब इस सब्जेक्ट को लेके मीडिया की जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा काबिल गौर जिक्र आपने अभी किया था मदीन वाला सवात वाले केस का। तो देखिए इस किस्म के केसेस के अंदर मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल लेवल पे इंक्वायरी का किया जाना बड़ा ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि आप उस इंक्वायरी में फिक्स करें इस बात को कि आइदर वे वाकई वो एलिगेशंस ठीक थे। देखिए एक आदमी को आग लगा के उसको कत्ल कर दिया, वो तो बात, उसका जो एलिगेशन था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसको सर्च आउट करना, इसकी इंक्वायरी किया जाना बड़ा ज़रूरी था कि क्या किसी ने अपने किसी मकसद को इस्तेमाल करने के लिए इल्ज़ाम लगाया या वाकई मरने वाले ने कोई इस किस्म की हरकत की थी कि जो एक ऑफेंस के ज़ुमरे में आती थी कि जिससे अवाम इतनी ज़्यादा चार्ज होगी कि उन्होंने खुद ही विजिलेंटे जस्टिस कर दिया। तो इसकी इंक्वायरी किया जाना एक बड़ा ज़रूरी अमर है और इस लिए ज़रूरी है कि इंक्वायरी भी इस लेवल की हो कि जिसके ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो ना हो और मेरिट पे इस बात की इंक्वायरी में हेल्ड डाउन किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और उन लोगों को कैफरे किरदार तक लेके जाया जाए कि अगर उन्होंने इस किस्म के ऑफेंसेस को मिस यूज़ किया है और जिससे कि एक आदमी की जान चलेगी। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि पोजीशन पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस टॉपिक के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और जो हमारे ये जो आपकी जो डिवाइसेस, ये जो मोबाइल फ़ोन की सूरत में है, इसके गलत इस्तेमाल की वजह से भी इंफॉर्मेशन का जो फॉरवर्डिंग है बगैर किसी प्रूफ के, ये भी एक कॉज बन। अच्छा सर, जब आप ये मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ये मेंशन कर रहे हैं, सर इट इज़ ट्रू कि सोशल मीडिया डज़ प्ले अ पार्ट इन फैनिंग द फ्लेम्स, लेकिन साथ साथ में बिकॉज ये मोबाइल्स और हर किसी के हाथ में अब स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट का एक्सेस है, तो जब ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वो बहुत ही क्रूशल वीडियो एविडेंस बना रहे होते हैं उस वक्त लोग। और ये सोशल मीडिया पे जब ये बात आती है तो ये पुलिस के लिए बड़ा वैल्यूबल एविडेंस बनता है कि ये हम लोग और करेक्टली वो लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको फिर पकड़ें। लेकिन उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस पे ये मोबाइल फ़ोन्स पे ये जियो ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग हो रही है, कॉल रिकॉर्ड डेटा का एक्सेस होता है पुलिस के बावजूद, इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ होने के बावजूद यस उनका मिसयूज़ होता है, बट उनका जब प्रॉपर यूज़ भी हो तो जो पुलिस है, व्हाई इज़ इट कि 100 लोग होते हैं एक लिंचिंग इंसिडेंट में, उनमें से बस एक हैंडफुल कोई पकड़ पाते हैं। देखिए ये कलीम इमाम साहब आपको ज़्यादा बेहतर इसका बताएंगे कि अभी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी, जियो फेंसिंग के हवाले से और CDR के हवाले से, वो सारी की सारी उन्होंने स्टे कर दिया है कि कोई मोबाइल की जो कंपनी है वो ये अब इंफॉर्मेशन किसी को, इवन अदरवाइज के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। वो मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के हवाले से जो मैं जिस प्रेस्टिज बात कर रहा हूँ वो ये था कि अब हमें पता ही नहीं होता कि ग्रुप बना है
کس نے آپ کو ایڈ کر دیا ہے، آپ کا اپروول بھی نہیں لیتا وہ، اور اس کے اندر آپ کو ایڈ کر دیتے ہیں. بے شمار گروپس کے اندر آپ کو ایڈ کیا ہوتا ہے جس میں بڑی فضول قسم کی انفارمیشن، جس میں فوج قسم کے ڈاکومنٹس آ رہے ہوتے ہیں، بڑی غلط قسم کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی پرمیشن کے بغیر اس کو اس واٹس ایپ کے گروپ میں، فیس بک کے گروپ میں، کسی گروپ میں ایڈ نہ کیا جا سکے. مطلب مجھے اب دن میں کئی گروپس میں سے مجھے اپنے آپ کو ایگزٹ کرنا پڑتا ہے کہ بغیر میری مرضی کے، بغیر میری منشا کے مختلف گروپس میں ڈال دیا. تو اس میں پھر ایک اور بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایڈمن خود کوئٹ کر جاتا ہے، اور جو سیکنڈ ٹو ایڈمن ہوتا ہے وہ ایڈمن بن جاتا ہے، حالانکہ نہ کبھی اس نے وہ گروپ بنایا ہوتا ہے، نہ کبھی اس کی وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا یہ سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور ہمارا پیکا کے حوالے سے جو لا آیا اس کے اندر ہمیں ابھی بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے اس حوالے سے. اور اگر ہم یہ امینڈمنٹس نہیں کریں گے تو یہ لنچنگ والے کیسز جو ہیں اس میں کوئی ہم اتنی کامیابی ہمیں میسر نہیں آ سکتی. صحیح. آئی جی صاحب، کلیم امام صاحب، ہم آپ کو بھی گفتگو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. سر، ابھی جس طرح بات کی سوشل میڈیا کے یوز کی اور اس سے انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اس طرح کے واقعات کے بعد ان لوگوں کو پکڑتی ہے کہ جو ادھر موقع پہ موجود ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. لیکن ان کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسٹیگیٹر ان چیف ہوتا ہے وہ کوئی اور شخص ہوتا ہے، اور شاید وہ کبھی موقع پہ موجود بھی نہیں ہوتا. وہ سوشل میڈیا کا جس طرح فرحاد صاحب نے بتایا یوز کرتا ہے، لوگوں کو، موب کو اکٹھا کرتا ہے. ہم کبھی جو انسٹیگیٹرز ہیں پولیس کو، ہم نے کسی کیس میں نہیں دیکھا کہ مطلب، یا آپ ہماری تصحیح کر دیں کہ کبھی کسی انسٹیگیٹر کو بھی پکڑا گیا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں آئی جسٹ ایڈ کہ فراز صاحب نے جو بڑی پوجنٹ بات کی ہے. دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ایک سپرفیشلی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ قانون ہونا چاہیے، پولیس کو رسپانس کرنا چاہیے، پولیس رسپانس کیوں نہیں کر رہی، ویجیلنٹی جسٹس کیوں ہو رہا ہے. آپ کو نا اوور آل سسٹمس کو اور جو ڈومینس ہیں یا جو سلسلے ہیں معاشرے میں، اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اوور آل معاشرے کا رجحان کیا ہے. رجحان کیا ہے؟ انٹالرنس ہے، برداشت نہیں ہے. آپ جو ہے آرگومنٹس نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، بائسز ہیں، پریجوڈسز ہیں. یہ بہت ساری چیزیں پریویل کر رہی ہیں، اور پھر سبسیکوینٹلی اوور دا ٹائمس یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب آپ کو یہ لنچنگ اور اس کی مار دھاڑ کی صورت میں نظر آتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لنچ کرتے ہیں کسی کو کسی بات پہ، غیرت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اور یا دشمنی کے بیس پہ، یا کہ ملک کے حوالے سے کوئی رانگ ہے. لیکن کرتے کیوں ہیں؟ میری دوسری آرگومنٹ آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں، پولیس جو ہے وہ ایک میئر رسپانسو فورس ہے. آپ ساری چیزیں اس پہ ڈالنا چاہیں ضرور ڈال دیں، لیکن آپ نے چند چیزیں دیکھنی ہے کہ جرائم ہوتے کیوں ہیں معاشرے میں، ٹیررزم ہوتی کیوں ہے معاشرے میں، ایکسٹریمزم ہوتی کیوں ہے. اگر آپ روٹ کاز، سسٹیننگ کازز کو نہیں دیکھیں گے تو آپ روزانہ آگ بجھانے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور کبھی آپ کامیاب اور کبھی آپ کامیاب نہیں. دیکھیں، روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ نے شروع سے ہی آپ نے دیکھا کہ مذہب کے جو مختلف انٹرپریٹیشنس ہیں، اس کو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس حساب سے کرتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. جہاں تک پولیس کا سوال ہے، پولیس نے حال ہی میں کچھ چیزوں پہ بڑا اچھا رسپانس کیا ہے، لیکن ان کی ایک کیپیسٹی ہے، ریسورسز ہیں. دوسرا آپ دیکھیں نا، جب وہاں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں تحریک لبیک کے یا کسی ادارے، کسی تنظیم کے، وہ اتنے جیسے آپ کہیں کہ جو لوگ مومن ہیں یا اسی مذہب کے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ریزسٹ کرنا کہ یہ وہی کہہ رہے ہیں جس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی تو آپ نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، ریسورسز دینے ہیں، آپ نے ان کو تربیت دینی ہے. لیکن آپ نے جو نان کائنیٹک ساری چیزیں ہیں نا، اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. یہ ہیٹ سپیچ کے خلاف یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی تھا، ہم نے اس کو اس طرح نہیں کیا. آج بھی دیکھیں نا، میں جس شہر اسلام آباد میں رہتا ہوں، یہاں لال مسجد ہے، وہ آئے دن جمعے میں کوئی تقریر کرتے تھے. اسی طرح میں آپ کو پیشہ سواگت دے سکتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے اگر تھوڑا سا ہم بڑھا لیں، میں جب پولیس میں آیا، میں نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے لوگ جو تھے مزاروں پہ جاتے تھے. اچھی بات ہے، ضرور جائیں،
لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے وہاں جاتے تھے اور وہ ان کا کوٹ پین ہوتا تھا اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے. کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کے بلیف سے. تو جہاں یہ ہمارا بیس ہو کہ ہم ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں, ایکسپیڈینسی دیکھ رہے ہیں یا فائدے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, جس طرح فراز صاحب نے کہا نا, دیکھیں جیسے بھی ٹرائل ہوتا ہے نا, فرسٹ ٹرائل کورٹ میں ساروں کو سزا ہو جاتی ہے, پروسیکیوشن ایویڈینس لاتی ہے, لیکن سبسیکوینٹلی کیا جا کے اس کو کتنے لوگوں کو سزا ملتی ہے. دوسرا یہ سوال بھی دیکھیں جس پہ بلاسفیمی کا بہت سے لوگوں پہ الزام لگا ہوا ہے, وہ بیچارے کتنے اپنے عرصے سے جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کا ٹرائل بھی پورا مکمل نہیں ہوا ابھی تک, اور ان کے بعد بات بھی نہیں کر سکتے. سر صرف آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا چیزیں, لیکن آپ نے کہا کہ انٹالرنس پھیلتی ہے, ہیٹ سپیچ ہوتی ہے. سر یہ ہیٹ سپیچ, اور ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو بعد میں لوگ ملوث ہوتے ہیں اس طرح کے موب وائلنس میں, وہ ایک عرصے سے یہ کرتے رہتے ہیں. تو اس ٹائم پولیس کی ذمہ داری نہیں پڑتی کہ نپ دا ایول ان دا بڈ؟ آپ کے پاس اتنے سارے قوانین موجود ہیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت موجود ہیں, آپ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اب تو پیکا کے اندر ہیں, تو اس ٹائم کیوں نہیں اس کو روکا جاتا کہ وہ سٹارٹ میں ہی, جو بندہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہیٹ سپیچ کر رہا ہے اور وہ ایک بہت بڑے سانے کا سبب بن سکتا ہے, پولیس کو اس چیز میں کیا امر مانے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہیٹ اسپیچ اگر کوئی کر رہا ہے نا, سب سے پہلے اسٹیٹ نے اپنا بیانیہ اچھا کرنا ہے. اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, تو ریاست کے بھی اتنے ہی اچھے بیانیہ ہونے چاہیے کہ اس کو کاؤنٹر کرے, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ کوگنیزنس کے فیلڈ میں آتا ہے تو ریاست اس کے خلاف کارروائی کرے. مثلاً آپ دیکھیں سائبر کرائم ونگ ہے FIA کا, جو کہ غالباً یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, اس میں صرف 250-300 لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی اس کو بجائے سے کہ آپ اچھا کریں, آپ نے ایک سیپریٹ ونگ بنا دیا, NCISC چیلنج. آپ دیکھیں وہ کتنا بنے گا, کیا کرے گا. میرا فلسفہ یہ ہے کہ آپ سسٹیننگ انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کریں اور نئی چیزیں بنانے سے گریز کریں, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے, آپ اسی کو اچھا کریں. مثلا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھانے کو ٹھیک نہیں کرتے, لیکن ہم فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا دیں گے, خدمت مرکز بنا دیں گے, تھانہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں ہم. تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہیٹ اسپیچ کر رہا ہے, تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وی بلاکرس کو دیکھتے ہیں, وہ 7 دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو غلط ہے. کیا آپ اس کے اوپر اپنی بھی کوئی بیانیہ جاری کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے کروا رہے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے, جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا, ان کے خلاف آپ نے دہشت گردی کے پرچے تھوڑی کر دیں, آپ نے وہی پرچے کرنے ہیں جو کہ ایگزیکٹلی انہوں نے جرم کیا ہے, تاکہ آپ ایتھیکل نظر آئیں, ڈیو پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا میرے پروسیکیوٹر صاحب, ابھی یہ کلیم امام صاحب نے یہ ایکسپلین بھی کیا ہوا تھا کہ یہ جو یہ سسٹمز ہیں یہ ان پلیس ہیں کہ جتنا جو یہ بڑھاوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے. بٹ آئی وانٹڈ ٹو سے یہ تھوڑا تھیوریٹیکل ایک کویسچن ہے کہ بیکاز بلاسفیمی کے جو ہمارے لاز ہیں اس کی جو بیسکلی جو اسائن کی ہوئی ہے پینلٹی, وہ ہے ڈیتھ پینلٹی. ڈو یو تھنک کہ بیکاز ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ بلاسفیمی کیسز میں اسائن کی جاتی ہے, سو دیٹ اس کی وجہ سے جو موب وائلنس ہوتا ہے تو لوگوں کا یہ زیادہ پریروگیٹو بنتا ہے کہ دس پرسن از مینٹ ٹو بی کلڈ اینی وے, اگر یہ کرمنل جسٹس سسٹمیٹک کرتا ہے سو لیٹس جسٹ ٹیک اٹ ان آور اون ہینڈس. اگر ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوتی بلاسفیمی کیسز میں, ڈو یو تھنک کہ پھر بھی وائلنس اور اس میں جو پھر لاس آف لائف ہوتا ہے اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا تھا؟ دیکھیے میں سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کلیم امام صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ انسٹیٹیوشنس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور کیپیسٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ریسورسز کی کمی, اور وہ ہم فیس ضرور کر رہے ہیں کہ ہم سبجیکٹ کا ہمیں پتہ ہے, ہم اس کا سلوشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ہم اس طرح سے وہ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں کر سکتے. اب آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ جی ڈیتھ سینٹینس جو تھی اور وہ ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوئی, اگر ہو جاتی وہ آپ اس کے سبجیکٹ کے اوپر اگر بات کریں, سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ان کیسز کے اندر یہ ہے کہ ہمیں پاسبلٹی دیکھنی پڑے گی, بیانیے کی بات دیکھنی پڑے گی کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں, ان کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ہمارے لوگ ہیں, اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس کے اندر دوسرے اسکالرز بھی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے پہلے اوپینین میکنگ جو تھی وہ اخبار کا اداریہ کرتا تھا, ایڈیٹوریل پیج پڑھ کے لوگ اوپینین میکنگ کیا کرتے تھے, اور اب جو ہے اس کی اداریے سے اوپینین میکنگ کی سپیڈ جو تھی وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. اب سوشل میڈیا جو ہے وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے اوپینین میکنگ ہو رہی ہے, اور ہر آدمی اپنی من پسند کے ولاگر کا ولاگ دیکھتا ہے,
irrespective of the fact کہ اس کے اندر انفارمیشن کہاں سے بیس کی گئی ہے, اس نے کہاں سے گیدر کی ہے, کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پہلے اگر آپ کو پیپر چھاپتے تھے تو اداریہ اس کے اندر لکھتا تھا کہ ہماری ان رپورٹس کے اوپر یا اس ریسرچ کے اوپر بیس کر رہا ہے ہمارا یہ پیپر. لیکن اب جو ہے کہ آپ کچھ بھی اردو میں لکھ دیں اور اس کے نیچے آپ لکھ دیں حضرت علی, تو یہی سمجھا جا رہا ہے اگلا پڑھنے والا اور بھیجنے والا کہ شاید یہ حضرت علی صاحب کی طرف سے ان کی کچھ سیئنگ ہے. اور اسی طرح سے آپ انگلش میں اگر کچھ لکھ دیا تو اس کے نیچے لکھ دیا شیکسپیئر, تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ آئدر وے یہ شیکسپیئر کے مٹیریل میں سے کوئی چیز ریفر کی گئی ہے یا یہ خود بنا کے بھیج دیے. تو اس میں ایک سب سے بڑا ایشو جو کازیشن کی میں نے بات کی تھی, جیسے کلیم امام صاحب نے بھی کی, ایک روٹ کاز یہ بھی ہے کہ یہ بلاگرز کے حوالے سے یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ان کی ریگولیٹری اتھارٹی ہمارے پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑے بابسوخ طریقے سے بات کر رہا ہوں. اور وشال کیس ہم کیونکہ ایز اے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب میں اس میں ایز اے پارٹی ہوں, اور اس کے اوپر اپیکس اگست سپریم کورٹ بھی ٹیک اپ کی ہوئی اور ہائی کورٹ میں یہ کیس میٹر اس وقت پینڈنگ ہے کہ یہ جرنلسٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ آتے نہیں. جرنلسٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ کوئی بھی اتھارٹی ان کی رجسٹریشن نہیں کر رہی, اور یہ مختلف یوٹیوب کے چینلز مختلف اپلیکیشنز کو یوز کر کے یہ لوگ عوام تک ان کی رسائی ہے اور یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں. اور یہ بیانیہ جو ہے یہ ودن فیو منٹس بنتا ہے, اس کے اوپر ایک موب اکٹھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں پہ لنچنگ ہوتی ہے اور وجیلانٹے جسٹس کر کے ایک جلی ہوئی لاش کی صورت میں ایک عوام کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. جو باتیں کی بالکل پوائنٹ آؤٹ بالکل ٹھیک تھی. اب میں تھوڑا سا اب اگر ہم فیکچولی دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2017 کے بعد پنجاب میں اور بالخصوص پورے پاکستان میں یہ موب وائلنس ویجیلانٹی جسٹس میں اضافہ ہوا ہے. اور اگر ہم ٹو دا پوائنٹ بات کر سکیں تو اس کی جو پیچھے ہمیں ایک مخصوص جماعت نظر آتی ہے جس نے اب سیاست میں بھی داخل ہو گئی ہے. کیا ہماری ریاست نے کبھی اس جماعت کے خلاف کوئی کوشش کی کہ اس کے خلاف اس کا جو ہیٹ کا بیانیہ ہے اس کو روکا جائے؟ اس نے تو پولیس والوں کو مارا, آپ خود گواہ ہیں, آپ نے خود دیکھا کس طرح پولیس والوں پہ تشدد کیا گیا اس جماعت کی طرف سے, تحریک لبیک کی طرف سے. لیکن ہماری ریاست تو اس کے خلاف کارروائی کی, پھر 3 قدم پیچھے ہٹ گئی, اور اب وہ جماعت پورے طریقے سے اپنا بیانیہ بنا رہی ہے. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ ریاست اب اس بیانیے کو بائی کر رہی ہے. کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عید کے موقع پر ہم نے ایک طبقے کے خلاف اس ریاست اس گروہ کے ساتھ مل کے پولیس نے کارروائی کی. لوگوں کے گھروں میں گئے, ان کے گھروں سے گوشت نکالا, ان پہ مقدمے کیے, ان کے گھروں کے بکری کے بچے اٹھائے. تو بتائیں یہ ریاست کی پھر پالیسی تو ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ کیا ریاست اس بیانیے کو ٹیک آن کرنے کے لیے, اس جماعت کو ٹیک آن کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست کبھی بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی. ریاست پورے طریقے سے اپنی ریٹ کو قائم کیے ہوئے ہوتی ہے, اور جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں وداؤٹ کوٹنگ دیئر نیم, وہ بالکل ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں. اس وقت دہشت گردی کوڈ لاہور میں ان کے کیسز پینڈنگ ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ جو انفارمیشن دے رہا ہوں ایز پروسیکیوٹر جنرل پنجاب, ہم پروسیکیوٹ کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر, تو وہ انفارمیشن آپ کو میں وہ دوں گا جو فیکٹس پر بیس کرتی ہے. اور بالکل ریاست سٹینڈ کیے ہوئے ہے, وہ کیس بالکل اس وقت انڈر پروسیس ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ ایک بہت مقبول جماعت کی طرف سے کیے گئے اسوالٹس تھے, اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ 1 سال سے ریاست نے پوری اپنے ریٹ کو قائم کرتے ہوئے آل اکراس پنجاب نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا ہے, ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں بھیجے ہیں اور وہ اپنا ٹرائل فیس کر رہے ہیں. اور یہ گجرانوالہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ججمنٹ جو ہے ٹرائل کورٹ نے دی ہے. تو ریاست جو ہے وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کرتی ہے. تھوڑا سا آپ یہ ضرور سمجھیے کہ ریاست کوئی اس قسم کا بلڈ شیڈ بھی نہیں کرنا چاہتی. ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کو آرمی کا کام بنتا تھا نا, وہ ان کو روکتے. تو آرمی کے پاس بھی 2 آپشن تھی کہ وہ وہاں پر اپنے ہی سٹیزنز کا خون کا دریا بہا دیتے, یا وہ تحمل مزاجی کا کام کرتے ہوئے اور جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے. تو اسٹیٹ جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہوئے اور کرمنل پروسیجر کوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڈیشل سسٹم جو ہے اپنے یقین رکھتے ہیں ہم اس بات پہ کہ نہ صرف انصاف کی فراہمی ہو بلکہ آرٹیکل 25 کے مطابق
ہر آدمی ہر سٹیزن کو ایکول اپرچونٹی دی جائے. اور آرٹیکل 10A کے تحت آپ کو پتا ہے کہ یہ چاہے آپ کا کسی بھی جماعت سے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, فیئر ٹرائل اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کو فیئر ٹرائل اپرچونٹی اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی. تو یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی اس بات سے شاید اتفاق نہیں کر سکوں گا کہ ریاست اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو کبھی بھی سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. کلیم امام صاحب, آپ سے یہ ابھی پروسیکیوٹر صاحب نے مینشن کیا کہ May 9 کا انہوں نے حوالہ دیا. اگر ہم لوگ پولیس کا رول دیکھیں اوور آل, May 9 ایک نیشن وائڈ ایک اسکیل پہ یہ رائٹس ہو رہے تھے May 9 کو, لیکن پولیس بہت ہی زیادہ ایک افیکٹو مشین کی طرح کام کر رہی تھی, ویل آئلڈ مشین تھی. اینڈ جتنے اریسٹ اس میں ہوئے تھے وہ اوبویسلی وہ اور کسی اور ریلیجیس موٹیویشن کے ساتھ اگر کوئی موب وائلنس ہوتا ہے اس میں اس لیول آف اریسٹ نہیں نظر آتے. سیکنڈلی May 9 کے اندر نظر آ رہا تھا کہ جو اٹیکس تھے دیور اگینسٹ بلڈنگس, انسٹالیشنز اونڈ اور آپریٹڈ بائی دا ملٹری. اور موب وائلنس جو ریلیجیس بیسس پہ ہوتا ہے اٹس اگینسٹ پیپل, اٹس اگینسٹ کمیونٹیز, ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. وائی از اٹ کہ جہاں پر کا خدشہ ہوتا ہے وہاں پر پولیس 100, 500, 1000 لوگوں میں سے چند افراد پکڑ پاتی ہے, لیکن May 9 کے لیے اٹ واز انٹائرلی ڈفرینٹ اینٹی تھی, پرفیکٹلی ویل آئلڈ مشین کی طرح کام کر سکتی. دیکھیے جی, میں فراز صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے بہت ان کا احترام کرتا ہوں. میں ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ ریاست کیا ہے, ریاست کچھ لوگوں کا مجموعہ ہے نا, کچھ ادارے ہیں, اور جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, لیجسلیٹو ہے, عوام ہے, اس کا ایک دیٹ از بیسڈ آن دیٹ. نمبر 1, all these institutions have to be fair and they have to be ethical. اگر نارمے میں کوئی واقعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی واقعہ ہوا ہے, آپ ضرور پکڑیں, فوراً سزا دیں, لیکن یو ہیو ٹو انشور کہ یہ پرامپٹلی ہو رہا ہو اور ہوتا ہوا نظر. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی, لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر کسی نے جرم کیا ہے ضرور ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ پروڈون کرتے ہیں, آپ انسرٹنٹی پیدا کرتے ہیں, دین یو گیو پیپل اے اسپیس کہ لوگ سوالات کرتے ہیں اس کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں, ابھی آپ نے خود ہی آپ نام تک نہیں لے سکتے ان لوگوں کا جن کے گھر سے گوشت پکڑا گیا اور جنہوں نے قربانی دی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی انٹالرنٹ سوسائٹی ہے یہ, کہ آپ نام تک نہیں لے سکتے. دوسرا دیکھیں, یہ جو مذہبی, یہ جو آپ نے ایک اور پارٹی کا نام لیا لاہور کا, انہوں نے 14 پولیس والے مارے پنڈی, کچھ بھی نہیں ہوا. مولانا عزیز صاحب کے سامنے ایک مثال ہے, اس نے 15 فوجی مارے, وہ آج بھی دندناتا پھرتا ہے. اسی طرح کراچی میں ایک ایتھنک پارٹی ہے, وہ دیکھیں انہوں نے 80s میں کیا کیا. جب آپ لوگوں کو ان کے بھائی پہ ان کو نہیں روکیں گے, اس کا دیکھتے دیکھی باقی لوگ کریں. تو ان کی جسٹس ہو رہی ہے, یہ کنڈیمیبل ہے, اس کو روکنا چاہیے. وہ جنہوں نے کیا ہے, جو بیٹرز ہیں, ان سب کو پکڑنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص یہ کام کیوں کرنے پہ مجبور ہوا, یا کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ ڈر ہی نہیں رہا اس کو کرنے سے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہ بچ سکتا ہے, نکل سکتا ہے, اور اس کو جو ہے نا شارٹ کٹ مل سکتے ہیں. کہ ان کو یہ بھی پتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ ہمارے تعلقات ہیں, یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے, کسی اور کے. مثلا دال بنتی پہ روکنا, کچھ لوگوں کے چلان ہوگا تو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں, ان کو جلدی سے نکال دو, ان کا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے, یا جی یہ چلیں جی ان کو کچھ نہ کہیں. تو جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے, سلیکٹو پولیسنگ کریں گے, سلیکٹو لا انفورسمنٹ کریں گے, آپ بنیادی طور پہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے لوگوں کا ریاست کے ساتھ بہت بڑی دراڑ لاتے ہیں, اور لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. سر, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ 2017 کے بعد جو دھرنا ہوا, اس کے فیض آباد دھرنا معاہدہ ہوا, اس کے بعد آپ پنجاب میں اور اسلام آباد میں کی پوزیشنز پہ رہے ہیں. ہوا کیا تھا, ہماری ریاست 2017 کے بعد وہ جو ایک بیانیہ کھڑا ہو رہا تھا, ایک نفرت پہ مبنی بیانیہ تھا, ہم اس کو ٹیکل ریاست کی سطح پہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں ہمیں ایسا لگا کہ ایک اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی گئی ریاست کی طرف سے؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں ہائی لائٹ کرتے, کیونکہ آپ اس ٹائم پریوی تھے بہت ساری چیزوں کے جو ہو رہی تھیں پس پردہ. دیکھیے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی شخص برا کام کرتا ہے اور آپ اس کو نہیں روکتے, وہ کام بار بار کرے. علاقے میں بدماش کون بنتا ہے؟ علاقے میں بدماش وہ بنتا ہے جس کو ایس ایچ او اور پولیس جو ہے اس کے برے کاموں کو روکتی نہیں ہے, وہ مزید کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایسیٹس یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یا اس قسم کے لوگ ہیں, یا جو ملیٹنٹس ہیں, یا بہت سارے گروپس ہیں, اس سے وہ اس لیے بنتے ہیں جب آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. آپ اکثر
ٹی وی پہ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے بہت ایگریسو ہیں. آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دے آر اسپانسرڈ اینڈ دے کین گیٹ اوے اینڈ دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ دس. میں تو دیکھیں نا, ابھی بھی آپ کو میں نے مولانا عزیز کی مثال دی کہ 50 پیپل ڈائڈ اور اس کو سزا نہیں ملی اس کیس. وہ آج بھی AK-47 کبھی کبھی اٹھا کے تصویر دیتا ہے, وہ آج بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بہت ساری تقریریں کر رہا ہوتے ہیں. اینڈ جسے آپ کہنا کہ ہم ان ٹولوں کو یا ان گروہوں کو, ایک تو یہ بات صحیح ہے فراز صاحب کی کہ کیا ان کو لینے سے ہماری کیپیسٹی ہے, ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, وہ ایک سوال ہے, لینا چاہیے کہ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے اس کو ضرور پوچھے آپ. لا ہیز ٹو بی انفورسڈ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کام کیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا, اس نے یہ کام کیا تو میں اس کو جو ہے سزا دوں گا. اور اسی طرح یہ جو آپ کچھ لا میں اور باقی کیسز کی بات کر رہے ہیں, جو آ کے کوئی بیان دے دیتا ہے یا کچھ اور کر دیتا ہے, آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, اس کو بھی سزا دیں. اس کے بیان دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس نے وہ کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے بھی یہ کیا اور سب کو پوچھا جانا چاہیے اور سب کو سزا ملنی چاہیے, لیکن ڈیو پروسیس ہیز ٹو بی ایکسپیڈائٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا فراز صاحب, اب ٹورڈس کنکلوژن میں اب آپ کی طرف تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں. اب آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو آپ ہمیں تھوڑا سا اگر جنا والا کیس اور اگر سرگودا کیس میں بتا سکیں کہ کیا پروگریس ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ سرگودا کیس میں کافی سارے ملزمان کی بیل ہو گئی ہے, اور جڑا والا کیس میں آپ نے کہا تھا کہ مدین کیس میں ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ شخص قصوروار تھا یا نہیں. ہم نے جڑا والا کیس میں دیکھا کہ اس میں تو جو JIT تھی اس نے جو 2 بھائی تھے راکی مسیح اور راجہ مسیح, ان کو کلین چٹ دے دی اور کہا گیا کہ ان کو بیسکلی پھنسایا جا رہا تھا اس سارے کیس میں. تو جڑا والا کیس میں بھی کوئی پیش رفت ابھی تک سزاؤں کی صورت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگ جو رہا ہو کے بیل پہ واپس آئے ہیں وہ وہاں پہ جو مدعی ہیں ان کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں. تو اس جڑا والا کیس میں ہمیں اتنی زیادہ وہ نظر نہیں آ رہی جو ہم نے پریانتھا کمارا کے کیس میں دیکھی تھی. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جڑا والے کیس میں ہمارے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ کسی وٹنس کو کسی طور پہ بھی ملزمان نے بیل آؤٹ ہونے کے بعد کوئی ڈرایا دھمکایا ہے یا ٹیمپرنگ آف ایویڈنس کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ گڈ گراؤنڈ فار کینسلیشن آف بیل نا. تو اس کے بعد وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے, تو اس میں تو کوئی آپ کے پاس اگر کوئی سورس ہے اس بالکل ہمارے پاس وہاں پہ جو وہاں کے لوکل کرسچن کمیونٹی ہے اس نے ہم نے ان سے انٹرویو کیا تھا کچھ ہفتے قبل اسی پروگرام پہ, انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں, ہمارے پاس سارا انہوں نے ایویڈنس بھی دی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس آئے روز مختلف کرسچن کمیونٹی کی طرف سے رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ آرگنائزیشن کے لوگ آتے ہیں, اور ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہیں بیسیکلی غریب ہیں ساری سچویشن کے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی سٹیزن ہیں, آپ کے ایکول رائٹس ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. میرے لیے یہ بالکل برابر کیس ہے کہ مسلمس کے ساتھ اگر کوئی ایسا ایپیسوڈ ہو تو آپ بعد میں اگریوڈ ہے, پہلے میں اگریوڈ ہوں بطور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب. یہ ظلم اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوا ہے تو ہم نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی وہ تنظیمیں جو ہیں وہ میں خود اس بات پہ ان کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ وجیلانٹے جسٹس کی ایک بہت بڑی وجہ روٹ کاز جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم پہ عدم اعتماد ہے. اور اس قسم کی وہ جو بیانیہ آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید وہ فوراً کچھ چاہتے ہوں کہ ان کو فنڈنگ کی جائے, لیکن آپ اپنے ملک کی تباہی کے اگر ایوز کچھ فنڈز لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی کمیونٹی اور ہمارے ملک کے لیے. تو اس وقت بیان بازی بڑی سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے, اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہمیں بالکل اس وقت سوٹ نہیں کرتا. تو میں آپ کے دوسرے پارٹ سوال کی طرف کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں, پولیس نے بڑی محنت سے ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور پولیس اور پروسیکیوشن کا کیونکہ ہم نے MOU سائن کیا تھا مارچ 2024 میں, اس کے مطابق اب پنجاب پولیس اور پروسیکیوشن جوائنٹ وینچر پہ پہلے دن سے ایڈوائس پروسیکیوشن کر رہی تھی اور پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. تو ان کی جو چلان ہے پولیس رپورٹس وہ متعلقہ عدالتوں میں بھجوا دی گئی ہیں, کورٹس نے کوگنیزنس لے لی ہے, اگر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے ان کیسز کا. تو یہ جو ٹرائل کے اندر پروسیڈ ہونا ہے, وہ جو ٹائم ٹرائل پروسیڈنگ پہ لگنا ہے وہ لگنا ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ پولیس نے کلین چٹ دے دی. دیکھیے, اگر کوئی آدمی الزام لا کے انویسٹیگیشن میں آئے گا تو انویسٹیگیشن کا کام ہے پھر انویسٹیگیشن کرنا.
اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہے، جیسے ابھی کلیم امام صاحب نے کہا کہ شواہد ہیں، تو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیں اور پروسیکیوٹ کیا جائے ان کو. اور اگر ان کے پاس شواہد نہیں ہیں تو پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کی پیڈنگ کر کے کسی شخص کو کنوکشن دلوائی جائے. اور یہی ہمارا موٹیو ہے پروسیکیوشن کا کہ ہم فیئر پروسیکیوشن کرنا چاہتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بیل ہوئی ہے، جن کو کرسچنز جو کمپلیننٹ بنے، انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دی ہے کورٹ کے اندر جا کے کہ ہم نے اپنی تسلی کروا لی ہے، ہم نے غلطی کی بنا پہ ان کو نامزد کر دیا تھا ایف آئی آر میں، یہ ہمارے ملزمان ہی نہیں ہے. تو اب اگر وٹنس ہی ریزائل کر جائے تو آپ بتائیں کہ جوڈیشل سسٹم اس میں پولیس کیا کرے، پروسیکیوشن کیا کرے، یا جج صاحب کیا کرے. تو یہ بیسیکلی تھوڑی سی پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اور پریانکا والا بیسیکلی ایک کیس تھا، وہ ٹرائی ہوا، اس کے اندر پنشمنٹس ہو گئی جو اب ایپلیٹ فورم پر پینڈنگ ہے. لیکن ہم ارسپیکٹو آف فیکٹ کہ جی وہ کرسچنز کا کیس ہے، وہ مسلمز کا کیس ہے. اور میں ایک اور بات آپ کے اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لنچنگ جو ہے یہ صرف اور صرف کسی مائنورٹی کے اگینسٹ نہیں ہے. پاکستان میں مسلمز کے اگینسٹ بھی لنچنگ کیس ہوئے. سیالکوٹ والا آپ دیکھ لیں، 2 بھائیوں کو جو تھا وہ لنچنگ والا کیس بڑا مشہور کیس یا فیمس کیس ہے. اسی طرح یہ آپ کو پتہ لاہور میں جو نشتر میں چرچ میں بم چلا تھا اور باہر 2 حافظ قرآن جو لڑکے تھے ان کو لنچنگ کر کے مرڈر کر دیا. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ موب کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، موب کی کوئی سائیکی نہیں ہوتی، موب کا کوئی اونر نہیں ہوتا. اور مختلف چھوٹی بڑی عمر کے لڑکے، بچے، نوجوان، وہ اس وقت ایک پلیئر کے سیکوینس کے اندر موب بنتا ہے اور وہ موب پر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ بالکل معاشرتی اس رویے پہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے. اسکول، کالج، مدرسے میں ہمیں جانا پڑے گا. اور یہ جو پیشنس کی کمی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر، فیملی کے اندر اگر پیشنس نہ ہو تو پورا محلہ ان کی گفتگو سنتا ہے. اور جن گھروں میں پیشنس ہوتا ہے وہاں پہ ان کی عزت اس طرح سے نیلام نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیشنس کی کمی بھی ایک بہت بڑا روٹ کاز ہے جس کے اوپر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اور میں نے جیسے پریویسلی بات کی کہ سوشل میڈیم کے اندر ایک عام آدمی کو، ایک سٹیزن کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ بغیر کسی ویریفیکیشن کے اپنے پاس آیا وہ میسج آگے فارورڈ نہ کرنے کی کیمپین جو ہے وہ ہمیں چلانی پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروسیکیوٹر صاحب فرحاد علی شاہ، اور ساتھ ساتھ میں آئی جی صاحب کلیم امام صاحب، آپ نے قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ، جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے سب سے پرٹیننٹ ایشوز کے اوپر. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر، جو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. سو پلیز ڈو سبسکرائب اور دیکھتے رہیے رائٹس واچ اور voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.